لو میں کرتا ہوں بیاں ایک بادشاہ کی داستان، ہر طرف تھا نام نامی اس شہ شاہان کا، راج اس کا چار سو تھا، سلطنت تھی بے شمار، ہر زباں پر گیت تھا اس محور غفران کا، تھی حکومت بے شمار و بے مثال و بے نظیر، حکم تھا بس حرف آخر مرجع فرمان کا، اس کی نگری میں بسے تھے کچھ سگانے بدقمار، سرکشی تھی جن کی فطرت، جن کی خصلت افتخار، جی رہے تھے پیٹ کی خاطر سگانے خستہ حال، تھے حقیقت میں وہ مردہ دیکھنے میں جاندار، خود سے بھی وہ بے خبر تھے، شاہ سے نا آشنا، خوف خواہش اشتہا و مکر تھا ان کا شعار، ایک دن کہنے لگا یوں مالک نام و نشان، فرق کیا ہے با وفا و بے وفا کے درمیان، کہہ دیا دربان سے ہوشیار ہو اے پہرے دار، مفت خوروں کا شروع ہونے لگا ہے امتحان، دیکھنا کہ بچ نہ پائے کوئی بھی اس تیغ سے، آزمانا ہے سبھی کو پیر کیا اور کیا جوان، لگ گئے پھر کام پر سب کس کے یوں لنگوٹیاں، کھریاں تاکہ ایک جا ہوں کھوٹیاں، پھر بلایا شاہ نے بستی کے پہرے دار کو اور کہا کہ بند کر دو ان سبھی کی روٹیاں، دیکھتا ہوں یہ ہیں میرے یا فقط انعام کے، ان کے دل میں میں بسا ہوں یا بسی ہیں بوٹیاں، دن ڈھلا تو سب نے دیکھا آدھے کتے رہ گئے، پیٹ کی آتش کی رو میں میرے جیسے بہ گئے، اگلے دن پھر بولا مالک ہو کہ زیب و زین تخت، آج سے پانی ہے بند، ابتلا اب اور سخت، دیکھتا ہوں کون رہتا ہے میری آغوش میں، کون کرتا ہے بغاوت، کون ہے راضی ببخت، دیکھ کر یہ سختیاں کشتوں کے پشتے لگ گئے، بھوک سے اور پیاس سے اندر کے باغی جگ گئے، اس انگوٹھی میں جو شاہ کے زیوروں میں خاص تھی، رہ گئے دو چار موتی، باقی سارے نگ گئے، بات یہاں بھی نہ رکی ہے، نہ ہوا ہے اختتام، شاہ کا فرمان آیا سن لے سارے خاص و عام، اکا دکا رہ گئے جو ان کو اب پرکھوں گا میں، سنگ باری ہو سگوں پر جلد ہو یہ انتظام، پتھروں کا می جو برسا سب ہی سگ جانے لگے کچھ، مگر اب بھی قصیدے شاہ کے گانے لگے، کھا کے ضربت پتھروں کی ہو گئے سب ہی فرار، ایک دو بس رہ گئے مالک کی مرضی پر نثار، کہہ رہے تھے اپنے آقا سے تو کل مختار ہے، تو بھلے اب جان لے ہم پر ہے تیرا اختیار، خون دے گا اب گواہی کے ہم ہی عاشق تیرے، اشتہا و خواہشیں ہیں اب کہاں اپنا شعار، ہجر میں تیرے جلے ہم جب سے بیٹھے ہیں یہاں، منتظر ہیں دید کے بس کر رہے ہیں انتظار، ہم تو امرے کن کے جوہر ہیں جو تیرے دم سے ہے، ہاں مگر خاکی بدن میں قید ہیں اور بے قرار، زخم جو تن پر لگے ہیں اصل میں در کھل گئے، جن سے اب ہوتی ہے پل پل تیری رحمت آشکار، سن کے یہ گفتار مالک نے بلایا ان کو پاس، اور فرمانے لگا کہ اب سے ہو تم میرے خاص، ہر طرح کے امتحان میں ہو گئے تم کامیاب، میری دنیا اب تمہاری اور تم میرا اساس، یہ کہانی ترجمہ ہے کلمہ پر عصر کی، 30ویں آیت ہے شاید سورت الفجر کی، جو بھی نفس مطمئن میری جانب ارجعی، ہو میرے بندوں میں شامل وادخلی فی جنتی۔